السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پہلے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شکل حبیبنا قریبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میری تقریر کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہر زمانے میں انبیاء و رسول بھیجے۔ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور وہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ دھیرے دھیرے ان کی اولاد بڑھتی گئی اور بہت سے لوگ دنیا میں آئے۔ اسی طرح چند سالوں بعد حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کی اولاد دنیا میں زندگی گزارنے لگے، اور ان میں جو بزرگ لوگ ہوتے اسی طرح لوگ دنیا میں آتے گئے اور بہت سے انتقال کر گئے۔ ان میں جو بزرگ لوگ ہوتے تھے ان کی یاد میں کچھ لوگ ان کی تصویریں بنا کر ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ پھر کچھ سالوں بعد ان کی مورتیاں بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ مورتیوں کو وہ لوگ دن رات دیکھتے اور انہیں کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا اور گلی گلی جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے اور انہیں بتاتے کہ تم جن مورتیوں کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فائدہ اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے اور فائدہ اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سالوں تک دعوت دی، مگر آپ کے قوم سے صرف 80 لوگ ہی ایمان لائے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جو بھی کافر آپ کو دیکھتا آپ کا مذاق اڑاتا، مگر آپ اپنے کام میں لگے رہے اور کشتی بنانے لگے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گیا تو اللہ کے حکم سے تمام مومن اور ہر قسم کے جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار ہو گیا۔ پھر اس زور سے پانی آیا کہ تمام لوگ دیکھتے رہ گئے۔ آسمان سے بارش اور زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آسمان سے بارش اور یہ زمین سے نکلتا ہوا پانی تقریباً 1 ہفتے تک جاری رہا۔ پھر جب نوح علیہ السلام کی بستی پانی میں سے ڈوبنے لگی اور کشتی جب پانی پر تیرنے لگی اور تو کفار لوگ بچنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے، مگر طوفان نے سب کو فنا کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو دردناک عذاب دے کر مار دیا۔ پھر جب 1 ہفتے بعد پانی رکا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری اور زمین پر صرف مومن باقی رہ گئے، باقی سب کو طوفان نے فنا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافت، کنعان جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا وہ طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ پھر نوح علیہ السلام چند سالوں تک ان کے درمیان رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا تب بھی سب لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور نوح علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور سال بیت گئے۔ پھر اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لوگ پھر سے مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے پاس جا کر ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے لگے اور ایمان کی دعوت دینے لگے، مگر لوگ آپ کے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک دن جب تمام لوگ گاؤں سے باہر تہوار منانے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور ایک ایک کر کے سبھی بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور آخر میں سب سے بڑے والے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دیتے ہیں اور بت خانے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے گرے پڑے ہیں تب لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ سب جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے۔ وہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ماجرا پوچھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم اپنے بڑے بت سے پوچھو، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، اسی نے سب کو توڑا ہوگا۔ لوگ کہنے لگے، اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یا لوگ نہیں بول سکتے ہیں نہ ہی سن سکتے ہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟
कैसे पूछें। इस वाक़े के बाद लोगों के दरमियान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ गुस्सा और नफ़रत बढ़ गए। इसीलिए वहाँ के बादशाह नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फ़ैसला किया। एक बहुत बड़े अहाते में आग भड़काई गई और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया। मगर अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को ठंडा कर दिया और उन्हें जलने या गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत आराम के साथ आग से बाहर आ गए और लोगों के सामने खड़े हो गए। लोग यह देखकर हैरान रह गए। फिर इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुले आम दावत करना शुरू कर दिया। जो भी आपसे मिलता उसको अल्लाह का पैगाम देते और ईमान लाने को कहते। आपने अपने चचा को भी ईमान की दावत दी मगर उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुले आम दावत करना शुरू कर दिया। फिर फ़िरऔन को भी बहुत गुस्सा आया और आपके चचा भी आपसे बहुत नाराज़ रहने लगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वह गाँव छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी का नाम हज़रत सारा था जिनसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। या हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। दूसरी बीवी का नाम हज़रत हाजरा था जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का की सरज़मीन पर अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ आए। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी जुरहुम नामी कबीले की लड़की से हुई और उनकी नस्ल से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।